اللہ سلامت رکھے انجمن خادمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تمام جوانوں کو بھی، اور یہ تا حد نظر جو مجمع، یہ ماں بہنیں، یہ بچے، یہ ضعیف لوگ، یہ علماء کرام جو بیٹھے ہیں اس سردی میں اور آدھی رات ہونے کو آئی، اتنی بڑی تعداد میں ہے، یہ اس لیے کہ ایک پیغام دینا ہے کہ باب الحوائج اگر کل ہم ہوتے تو آپ کا جنازہ مزدور نہ اٹھانے پڑتے، اور ابو الائمہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تابوت کی شبی بھی ابھی برآمد ہوگی، وہ دونوں نسبتیں ہیں۔ اور میں ایک گزارش کروں گا بچوں سے، جوانوں سے، کہ دیکھو عزاداری کے ساتھ احترام عزا کو باقی رکھو۔ جب تابوت برآمد ہو تو تمہاری عقیدتیں سراخوں پر ہیں، تمہارے جو جذبات ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے، یہ جو تم بڑھ کے چاہتے ہو کہ ہم تابوت کو بوسہ دینے، تو یہ تم محبت کے کعبے سے مس ہونا چاہتے ہو، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن بڑے مظلوم کا تابوت کی شبیہ ہے، بڑے احترام کے ساتھ، تاکہ جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ بھی بوسہ دے لیں۔ اور خالی آپ نہیں آئے ہوں گے، آج مولا علی کے بابا کا جنازہ بھی برآمد ہوگا، جنازے کی شبیہ برآمد ہوگا۔ ابو طالب کے سارے بیٹے آئے ہوں گے، ابو طالب کے سارے بیٹے آئے ہوں گے ان کے جنازے کو کاندھا دینے، وہ بیٹے بھی ہوں گے جو ہاتھوں سے کاندھا دیں گے، اور وہ بیٹا بھی ہوگا جو بغیر ہاتھ میں کاندھا۔ ماشاء اللہ، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مولا علی کو پرسہ دینا ہے ان کے باپ کا بھی، اور ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم کا۔ اللہ عذاب میں اضافہ کرے ہارون ملعون کا، کہ ساتویں امام پر بڑے ظلم کیے، ان کو رونے کے لیے یہ دو مصرعی بہت ہیں کہ زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، مرزا دبیر علی اللہ مقامہ، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، حضرت پہ انتہا یسیری گزر گئی۔ 14 برس کی قید، مدینے سے قید کروایا تو ایک عجیب منظر تھا۔ بھائی روایتوں میں ہے کہ ساتویں امام کے 19 بیٹیاں تھیں، اور آپ کا بوقت شہادت سن سے 55 برس کا تھا۔ 20 برس کے تھے ساتویں امام جب آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، 35 سال مدت امامت ہے، 55 برس کے سن میں زہر دغا سے آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کو مدینے سے قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو 19 بیٹیاں ایک باپ کو دیکھ رہی تھیں، ان میں معصومہ قم بھی تھی، جناب فاطمہ معصومہ قم بھی تھی، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ باپ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ ساتویں امام کی 19 بیٹیاں باپ کو گرفتار ہوتے دیکھ رہی ہیں۔ میں کہوں گا آقا اپنی بیٹیوں کو ہمارا سلام کہیے گا، مگر ہماری طرف سے اتنا کہہ دیجیے گا انہوں نے باپ کو گرفتار ہوتے دیکھا، گلے میں خنجر چلتے نہیں دیکھا، لاچے میں گھوڑے دوڑتے نہیں دیکھے۔ ہائے حسین کی بیٹی جیسے بابا کے لاچے باپ کے گلے میں خنجر چلتے تھے۔ 19 بیٹیاں تھیں حضرت۔ پہلے عیسیٰ ابن جعفر کی قید میں رہے، عیسیٰ ابن جعفر نے ہارون سے کہلوایا کہ یہ کن کو میری قید میں رکھ دیا ہے، یہ صبح سے شام تک سجدہ الہی میں رہتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ میں قید کروں گا زیادہ تو مجھ پہ عذاب الہی نازل ہوگا۔ فاضل ابن ربیع کے قید خانے میں رکھے گئے۔ فاضل ابن ربیع نے ایک امام کے چاہنے والے سے کہا کہ تم اپنے آقا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ تیری مراد کا ساتویں امام، کہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہ دیکھو نیچے کون نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے غور سے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، زمین پہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا، زمین پہ ایک چادر پڑی ہو۔ چاہنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہی تو تیرا ساتواں امام ہے جس کا بدن لاغر ہو چکا ہے۔
میں کہوں گا اے میرے امام، یقیناً قید خانے کی اذیتیں بہت اٹھائی، مگر قید میں کوئی بے رضا بیویاں تو نہیں تھی، کوئی 4 برس کی بہن تو نہیں تھی۔ پھر فضل ابن ربی نے کیسے آزاد کیا، اور ہارون نے سندھی ابن شاہد، یہ بڑا ظالم تھا، ظالم سبھی تھے مگر یہ سندھی ابن شاہد یہ خوخار درندہ تھا۔ قید خانے سے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں ایک جنگلہ لگا ہوتا ہے، اس جنگلے پر ایک تالا پڑا ہوتا ہے، تو امام ایسے قید خانے میں رہے ہوں گے۔ بھائی کل کی مجلس کے بعد آپ نے قید خانے کی زیارت کی، سندھی ابن شاہد نے ایسے قید خانے میں نہیں رکھا جس میں حجرہ تھا، لکھا قید خانہ ایسا تھا کہ جس میں حضرت رکوع کے عالم میں رہتے تھے۔ اللہ، میں 2-4-5 منٹ پڑھوں گا، حضرت رکوع کے عالم میں رہتے تھے، اس لیے کہ وہ قید خانہ نہیں تھا، ایک گڑھا تھا جس میں امام کو رکھا گیا، تو امام رکوع کے عالم میں رہتے۔ مجھے ایک اور اسیر یاد آ گیا، مجھے ایک اور قیدی یاد آ گیا۔ پوچھنے والے نے چوتھے امام سے پوچھا حضرت سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ فرمایا الشام، الشام، الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کربلا سے شام تک کیسے گئے؟ تو کہا جیسے کوئی عالم رکوع میں جاتا ہے۔ میں سمجھ گئے رونے کو بہت ہوگا، کہ جیسے عالم رکوع میں جاتے ہیں۔ کہ حضرت وجہ یہ ہے کہ میری کمر میں ایک لنگر تھا، لنگر میں ایک زنجیر تھی، زنجیر کا سرا میرے پاؤں کی بیڑی میں تھا، اور بیڑی ایک تھی پاؤں 2 تھے، کا دوسرا پیر کا ایک میرا، ایک میرے محمد باقی۔ آواز بلند ہے، اللہ نزول رحمت نازل فرمائے۔ ان آوازوں 5 منٹ ابھی آپ زیارت کریں گے 5 منٹ۔ ایسے ہی جیسے چوتھے امام عالم رکوع میں کربلا سے کوفہ و شام گئے، 7ویں امام سندھی ابن شاہد کی قید میں تھے۔ دیکھیے میں پر پجامہ نہیں، ایک ایک آدمی کی توجہ میری طرف رہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو مخلوق بنایا۔ مزدوروں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، مزدوروں کے ہی بازار لگتے ہیں۔ آپ صبح جائیں نخاس میں مزدور ملتے ہیں، ٹھاکر گنج چوراہے پر مزدور مل جائیں گے، حسین آباد چوراہے پر مزدور مل جائیں گے، لیکن مزدوروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے دیکھیے، کان لگا کے سنیے، کوئی مکان بنوانے کے لیے مزدور لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے، آج تک نہ ملا کہ کوئی مزدوروں سے کہے کہ کسی کا لاشا بھائی پہنچ گئی میری بات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہے آپ کی۔ یہ دنیا میں پہلے مزدور ہے جس میں 7ویں امام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کیسا مظلوم امام ہے، ابھی شبی برآمد ہوگی۔ بھائی ماہ رمضان میں مولا علی کے تابوت کی شبی، 28 صفر رسول خدا مولا حسن کے تابوت کی شبی، 11 کے 11 اماموں کی شبیہیں نکلتی ہیں، لیکن سارے اماموں کی شبیہوں میں اور 2 اماموں کی شبیہوں میں بڑے فرق ہیں۔ ایک مولا حسین جب ان کے تابوت کی شبیہ نکلتی ہے تو تیر کھڑے ہوتے ہیں، جب 7ویں امام کے تابوت کی شبیہ تو اس کے اوپر زنجیریں، ہتھیلیاں، بیڑیاں، ہتھیلیاں، بیڑیاں۔ بات مجھے معاف کیجیے گا، ایک بچے نے فرمائش کی تھی 7ویں امام کی شبیہ کی زیارت ہوگی تو دیکھیے گا ہتھکڑیاں بھی ہوں گی، بیڑیاں بھی ہوں گی۔ یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں ہٹائی کیوں نہیں گئی؟
تو دیکھیں آج کی ہتھکڑیاں بیڑیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو چابی سے بند ہوتی ہے، چابی سے کھلتی ہے. آج ایڈوانس زمانہ، ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں تالے ہوتے جو چابی سے کھلتی ہے. اس زمانے میں تالے کنجیوں والی ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں ہوتی. لوہا لایا جاتا تھا تو لوہار کو بلایا جاتا تھا، تو لوہے کو ہاتھ پہ جگہ کے ہاتھ سے گرم کر کے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا دی جاتی تھی. اور پھر جب ہتھکڑیاں بیڑیاں اتارنا ہوتی تھی تو لوہاری کو بلایا جاتا تھا. جو لوہا کاٹتا تھا وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں اترتی تھی. مگر ساتویں امام کی ہتھکڑیاں بیڑیاں اس لیے نہیں اتری کہ ان کی ہتھکڑیاں ہاتھوں میں نہیں تھی، گوشت کو کاٹ کے ہڈیاں نہیں تھی. اگر ہتھکڑیاں کاٹنے کی کوشش کی جاتی تو ہاتھ غلط ہو جاتا. سندی ابن شاہک نے حضرت کا جنازہ مزدوروں سے اٹھوایا. ابھی آپ منظر دیکھیں گے، بغداد کے پل پر امام کا جنازہ رکھ دیا گیا. جب صبح ہوئی تو ایک سلیمان اہل بیت کے چاہنے والے وہ گزر رہے تھے. وہ دیکھا کسی کا جنازہ ہے، آگے بڑھے، چادر ہٹائی، ساتویں امام کا چہرہ دیکھا، دیکھا ارے اہل بغداد آؤ، یہ فرزند رسول کا جنازہ ہے، یہ فرزند زہرا کا جنازہ ہے. ابھی آپ جناب ابو طالب کے تابوت کی زیارت بھی کریں گے. پھر ساتویں امام کی بس ایک جملہ، اے ساتویں امام، ارے آپ کے جنازے کے لیے کوئی سلیمان آ گیا، مگر کربلا میں کوئی سلیمان نہ آیا. بڑے خیمہ بکری ہے، بڑے بسر سار زینب کی زنجیر بیٹی
کو